أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کے اندر بنی اسرائیل کے ایک نکمے آدمی کا تذکرہ کیا ہے اور اسے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا تھا. پھر اس امت کو پیغام دینا چاہ رہا ہے جو آدمی اس طرح کے اعمال اختیار کرے گا اس کا حشر بھی ایسا ہی ہوگا. قرآن تو نصیحت والی کتاب ہے، اعمال میں لگانے والی کتاب ہے، اللہ کے ہدایات امت تک پہنچانے والی کتاب ہے. ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حسن اور ایک خوبی یہ بھی رکھی ہے کہ امت کو بولنے سے سمجھ نہیں آئے گا تو اللہ نے مثالوں کو بیان کیا ہے، انبیاء کے واقعات کو نقل کیا ہے تاکہ یہ واقعات امت اپنے دل سے لگائے رکھے، وقتاً فوقتاً ان کی یاد دہانی کرتے رہے اور یاد کر کے اگر عذابات والے واقعات ہیں تو ان سے رک جائے، اگر بشارت والے واقعات ہیں تو ان کاموں میں لگ جائے. بہت سارے واقعوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کو نقل کیا ہے، قوموں کو واقعات کو نقل کیا ہے. قرآن کے اندر واقعہ نقل کرنے کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سننے کے لیے نہیں ہے، یا تو عبرت لے کر نصیحت حاصل کرے تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی ورنہ ناکامیابی کا تمہارا سامنا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا تذکرہ کیا ہے. بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام بلعم بن معورہ. ایک زمانے قدیم کے اندر عجیب عجیب قسم کے نام ہوتے تھے، تو ایک آدمی کا نام بلعم بن معورہ تھا. اس کا تذکرہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک فرد تھا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم اعظم یاد کروایا تھا. اسم اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے جس کی تعیین مشکل ہے کہ اللہ کا کون سا نام اسم اعظم ہے، اس میں اختلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو یاد کروایا تھا. کتابوں میں ملتا ہے، احادیث کے اندر اگر بندہ اسم اعظم جس کو مل جائے وہ خوش نصیب بندہ جس کو اسم اعظم کا پتہ معلوم ہو جائے اور اللہ کا وہ نام ایک ہی نام ہے. اسم اعظم سے مراد اللہ کا ایک نام ہے. اگر آدمی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنے سے پہلے اسم اعظم کو پڑھ کر کے مانگ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی ہر چیز اس کو عطا کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسی چیز اس کو عطا کیا تھا، ایک طاقت عطا کی تھی، تو جو بھی دعا کرتا قبول ہو جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا، موسیٰ اب تمہارا وقت آ گیا ہے کہ تم اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو لے کر عمالقہ سے مقابلہ کرو. عمالقہ ایک ہردرم قوم تھی، اللہ کے احکامات سے ٹھکرانے والی تھی، پیغمبروں کا انکار کرنے والی تھی، سخت مزاج کی قوم تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اپنے ساتھیوں کو لے جا کر ان کے پاس ان کا مقابلہ کرنا. تو وہ قوم بڑی طاقتور بھی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ ہم اس بستی کے اندر داخل نہیں ہوں گے، وہ تو طاقتور قوم ہے، وہ ہمیں کھاڑ کر کے پھینک دے گی. جب تک وہ رہیں گے ہم یہیں پر رہیں گے، ہاں اگر وہ نکل جائیں تو ہم تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. اتنی بڑی طاقتور قوم تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر کنعان کے پاس پہنچ گئے. کنعان ملک شام کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر پہنچ گئے. اب جو بستی کے لوگ تھے کنعان کے، وہ لوگ آئے، دیکھا کہ اب موسیٰ یہاں پر آ گئے، مومنوں کی تعداد بھی بہت بھاری ہے، اگر آ کر ہم یہاں پر قبضہ کر لیں تو موسیٰ اپنی قوم کی یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہاں پر جمع دیں گے اور ہمیں نکال کر کے پھینک دیں گے. وہاں کے لوگ آئے، جو جس کا تذکرہ ہوا بلعم بن باعور، اس کے پاس آئے
آ کر کے کہا کہ ہمارے پاس موسیٰ آئے ہیں، اپنی فوج بھی ساتھ لائے ہیں، ان کا ارادہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے نکال کر کے اپنی قوم کو یہاں جمع دیں۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ ہماری رہنمائی کر دیں، موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دیں۔ چونکہ اسے تو اسم اعظم آتا تھا، جیسے ہی اسم اعظم بندہ پڑھ کر کے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی۔ تب اس نے کہا، ارے کمبختو، نادانو، تم جانتے بھی ہو کس کے بارے میں کہہ رہے، یہ تو وقت کا نبی ہے۔ جو آدمی بھی پیغمبر کے خلاف جاتا ہے اس کا حشر بگاڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس کی عادت تھی جب بھی وہ کسی کے لیے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو سب سے پہلے استخارہ کرتا۔ استخارے کے اندر اسے بات معلوم کرائی جاتی کہ ان کے حق میں دعا کرنا ہے یا بد دعا کرنا ہے۔ چونکہ وہ قوم اصرار کرتی رہی بار بار کہ موسیٰ اور ایمان والوں کے خلاف تم بد دعا کرو، اس نے کہا کہ میرا قاعدہ بھی ہے، اصول اور قانون ہے، میں سب سے پہلے استخارہ کرتا ہوں۔ گیا جانے کے بعد استخارہ کی۔ استخارے کے اندر اسے یہ بات بتائی گئی کہ موسیٰ کے خلاف ہرگز اٹھ کر کے کھڑا نہ ہو۔ تو پھر آیا قوم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے استخارہ کیا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ اور اس کی قوم کے خلاف میں جا نہیں سکتا۔ اب قوم بھی تھی، بڑا اصرار کرتی رہی، آہوازاری کرتی رہی، ساتھ ساتھ انہوں نے تحفے پیش کر دیے گئے، مال و دولت سے اسے للچا کر کے اسے خواہش دلا دی۔ اب چونکہ آدمی جتنا بھی بڑا ہو اگر اس کا ایمان مضبوط نہ ہو تو پھر کہیں نہ کہیں پھسل جاتا ہے، تو اسے بہت سارا مال، ڈھیر سارا مال دے دیا گیا، تو اب وہ اس پر تیار ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد پھر گیا، جا کر قوم کے پاس آیا تو قوم کہنے لگی کہ ہم نے مال بھی دے دیا ہے، اب کی بار پھر وہ کہنے لگا پھر دوبارہ استخارہ کروں گا، اگر کچھ بات معلوم ہو جائے آ کر کے اطلاع کر دوں گا۔ اب دوسری مرتبہ استخارہ کرنے کے لیے گیا تو خواب میں کچھ نظر نہیں آیا۔ اب خوشی خوشی قوم کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا مجھے خواب میں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ تو قوم کہنے لگی یہ تو اچھی بات ہے، پہلی بار تو آپ کو خواب میں روک دیا گیا تھا کہ موسیٰ کے خلاف نہ جانا، اب کی بار نہیں روکا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم موسیٰ کے خلاف بد دعا کر سکتے ہو۔ اور قوم نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ بہت سخت مزاج ہے، اس کے خلاف بد دعا کرنا ہی چاہیے۔ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے اندر سخت قسم کی تیزی اور سختی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنا غصہ تھا کہ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا، کہا کہ میں اللہ کا پیغامبر ہوں۔ پیغامبر کا مطلب نبی ہونا نہیں ہوتا، پیغامبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ تو انہوں نے کہا میں فرشتہ ہوں، پیغامبر ہوں، میں فرشتہ ہوں، روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جیسا ہی سننا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زوردار ایسا تھپڑ رسید کیا کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اس کی آنکھیں نکل پڑی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنا جلال تھا، ایک قوم کے پاس سے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر ان کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا اور ایک کافروں کا ماننے والا تھا، دونوں میں الجھنیں پڑ گئی، آپس میں دست و گریبان ہو گئے، لڑنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والا تھا اس نے کہا موسیٰ میری مدد کیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام گئے، سیدھا اس کافر کو پکڑا، ایک ہی مکہ لگایا، فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَصَعَ، ایک ہی مکہ رسید کیا کہ فوراً گر پڑا، اس کی روح قبض ہو گئی۔ اتنی جلالیت والی شخصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ تو اس قوم والوں نے کہا موسیٰ تو اتنا سخت ہے تو بد دعا کرنا ہی چاہیے، چونکہ وہ بلعام جو تھا اس نے لوگوں کا مان لے لیا تھا۔ اب اس نے سوچا کہ چلو تمہاری ارمان پوری کر دیتے ہیں۔ اب وہ گیا ایک پہاڑ پر، اپنے خچر پر سوار ہو کر حیتان نامی پہاڑ کے پاس جا رہا تھا۔ تو جیسا ہی اس کا خچر آگے بڑھ رہا تھا، وہ پہاڑ جب بھی بد دعا کرنے کی اسے ضرورت پڑتی تو وہاں پر چلا جاتا۔ جب وہ خچر لے کر پہاڑ پر چڑھنے لگا تو اس کا خچر تھوڑا سا ڈلمل ہوتا گیا، بیٹھتا گیا، آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ بیٹھ گیا، پھر یہ بلعام اتر کر کے دھکا دینے لگا کہ بھائی آگے کیوں نہیں چلتا۔ پھر جب اٹھا تو تھوڑی دور اور گیا، پھر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زبان عطا کی، تو وہ کہنے لگا ارے کمبخت، تجھے پتہ بھی ہے کہ میں جانا چاہ رہا ہوں، سامنے فرشتوں نے مجھے روک لیا ہے،
کہ تو نبی کے خلاف جا رہا ہے، نبی کی امت کے خلاف جا رہا ہے، میرے رب کا حکم ہے کہ میں یہاں سے آگے نہ چلوں۔ چنانچہ اتر کر کے پہاڑ پر گیا، جا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اٹھا کر کہتا، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اے اللہ بنی اسرائیل کو ہلاک کر اور اس قوم کو نجات دے، یہ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان کو پلٹ رہا ہے۔ وہ جب بھی عذاب کی بات آتی تو قوم والوں کا نام لیتا، جب بھی نجات کا تذکرہ کرتا تو اس کی زبان سے بنی اسرائیل کا نام نکل جاتا۔ تو لوگ قوم دیکھ رہی ہے، اس سے پوچھ رہی ہے، ارے بلعام تم کیا کر رہے ہو، کس کے لیے بد دعا کر رہے ہو؟ ارے تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو، ہم نے تو تمہیں تحفے دیے ہیں، تحائف دیے ہیں، مال و زورت دیے ہیں، زر دیا ہے، سب کچھ ہم نے تمہارے لیے حوالے کر دیا ہے، تم تو ہمارے ہی خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں میں کہنا تو تمہارے حق میں چاہتا ہوں، لیکن میری زبان میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ زبان پھسل کر کے یہ تمہارے خلاف جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے موسیٰ اور ان کی قوم والوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے نہیں دے رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت خطرناک انجام کیا۔ جیسے ہی اس نے دعا کیا، حالانکہ بد دعا تو نہیں تھی، بد دعا کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا سے، اس کی زبان سے دعاؤں کو نکال رہا تھا، لیکن چونکہ اس نے نبی کے خلاف جانے کی ہمت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان کو نکال کر کے یہاں تک کہ لٹکا دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ موسیٰ کے خلاف جانے کی ہمت کی، اس نے جرأت کی، میرے پیغمبر کے خلاف جانے کی جرأت کی، تو ہم نے اس کا حشر ایسے کیا کہ گویا کہ اس کی مثال کتے کی ہے۔ اللہ چاہتا تو دوسرے جانوروں کو بھی اپنے قرآن کے اندر لاتا تو یہ حیوان کی طرح ہے، لیکن کتے کے اندر ایک خاص چیز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتا واحد وہ جانور ہے جب بھی سانس لیتا ہے تو ناک سے سانس نہیں لیتا، زبان کو لٹکاتا ہے، ہامتا ہے، ہام کر کے اندر سانس لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اگر تم اسے مارنے کے لیے آگے بڑھو تب بھی وہ زبان کو نکال کر کے ہامتا ہے، اگر یوں ہی چھوڑ دو بیٹھے رہنے کے لیے دے دو تب بھی وہ ہامتا ہے۔ دوسرے جانور اگر سستی میں آ جائیں، کسی مجبوری میں آ جائیں تو اس وقت اپنی زبان کو لٹکاتے ہیں، لیکن کتا ایسا نہیں ہے، کتا تو ہمیشہ زبان کو لٹکا کر ہی کہ سانس لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تذکرہ کیا ہے، ان تترکہ یلہس او تترکہ یلہس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کہا ہے، اس کی وجہ یہ بتلائی ہے مفسرین کرام نے۔ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری وجوہات کی بنا پر اس کا یہ حشر کیا ہے۔ ایک تو موسیٰ اور ایمان والوں کے خلاف جا رہا تھا، دوسری بات یہ بتائی کہ اس کے پاس قرآنی آیتیں آتی رہیں، یعنی جو تورات کی باتیں تھیں اس کی پاس آتے رہیں، لیکن پڑھتا تو تھا لیکن عمل نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت کو بھی پیغام دیا ہے کہ جو لوگ میرے بندے ایمان والے قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو سمجھے بغیر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا حشر بھی تمہاری طرح ہوگا، یعنی تمہارا حشر بھی ہم نے جس کا اس طرح کیا ہے اس کا حشر ہوگا۔ اور دوسری بات، ایمان والوں کے لیے سب سے اہم پیغام اس کے اندر یہ دیا ہے کہ ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے خود سکھائی ہے، سورہ آل عمران کے پہلے صفحے میں اللہ نے امت کو ہدایت دی ہے کہ جب بھی اپنے اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگنے کے لیے تو یہ ضرور کہنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ہمیں ہدایت تو دے دیا ہے لیکن ہمارے دلوں کو کجی میں نہ ڈالنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، نہ مال کے ذریعے سے، نہ شہرت کے ذریعے سے، نہ عجب کے ذریعے سے، نہ خود پسندی کے ذریعے سے، نہ انانیت کے ذریعے سے۔ آگے کہتا ہے ربنا هب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ نے بڑی پیاری دعا سکھائی اس امت کے لیے۔ جو آدمی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں ایماندار ہوں، میں بڑا نیکوکار ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں، اللہ والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جیسے اس کے دل کے اندر سے یہ خیالات آنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو ٹس سے مس کرتا رہے گا، بدلتا رہے گا۔ جس آدمی کے اندر انانیت آ جائے، جس آدمی کے اندر کبر کی چنگاری پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنی بڑی خطرناک چیز ہے گویا کہ یہ اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے چلا ہے۔ اللہ کہتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر اور بڑائی تو صرف میرے لائق ہے، یہ بندہ کر رہا ہے تو گویا کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ تو احادیث کے اندر اسے زور دیا گیا ہے
جو بھی ایمان والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعمال کرنے کی اسے صلاحیتیں دی ہیں، طاقتیں دی ہیں اور اسے اوقات اور سہولیات فراہم کیا ہے، مہیا کیا ہے، تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں عبادت گزار ہوں، یہ سمجھتے رہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور لوگ تو بے نمازی ہیں، مجھے چنا ہے، میرا انتخاب کیا ہے، مجھے منتخب کر کے اپنی بارگاہ میں لایا ہے، یہ اللہ کی عنایت اور بس توفیق ہے، اس کے علاوہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ ملک میں ہزاروں لوگ ہیں، باہر جا کر کے دیکھیں، لوگ گانوں کے اندر ملوث ہیں، ٹی وی ویڈیو کے اندر ملوث ہیں، غیر ضروری چیزوں کے اندر ملوث ہیں، لیکن اللہ نے مجھے انتخاب کیا ہے، اللہ نے انتخاب کیا ہے، اپنے گھر میں لا کر کے کھڑا کیا ہے، اس کے بعد میں یہاں پر آ کر تلاوت کر رہا ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو یہ اللہ کی دین اور عنایت ہے۔ اگر اللہ کی عنایت اور توفیق نہ ہوتی تو میں قرآن کریم کہاں پڑھتا، میں بھی ان کے ساتھ ہو جاتا۔ آدمی تہجد پڑھ رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں ایک احسان کر رہا ہوں، یہ سوچے کہ مجھ پر اللہ احسان کر رہا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں سحری کے وقت میں عین وقت میں اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر کھانا کھا کر کے لیٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں، نماز گئی۔ لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ 2-3 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جن آدمیوں کا معمول ہے وہ بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں متقی بننے جا رہا ہوں، اگر اللہ چاہ رہا ہے تو یہ متقی بن رہا ہے۔ تو ہر چیز کے اندر اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو بھی مجھ سے نیک اعمال کا صدور ہو رہا ہے یہ اللہ کی توفیق اور عنایت ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان آیتوں کے اندر خاص طور پر اسی کا ذکر کیا ہے اور اسی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، جب بھی حق بات آ جائے اسے اپنی طرف اس کی نسبت نہ کرنا، اس کی طرف اللہ کی طرف اس کی نسبت کرنا ہے۔ اور دوسری بات جس بات کا زور دیا گیا ہے، جب بھی قرآن پڑھنا سیکھیں تو اس کے آیتوں کا ترجمہ علماء سے معلوم کرنا چاہیے۔ پھر جب بھی کوئی بات معلوم ہو جائے، وعظ کے ذریعے، نصیحت کے ذریعے، تذکرے کے ذریعے، بیانات کے ذریعے جو بھی ہم سنتے ہیں یہ نیت لے کر بیٹھنا چاہیے کہ ابھی اس کے بعد آج تک مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، آج کے بعد میں اس پر عمل کروں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے کو ایک بات معلوم نہیں ہوتی وہ گناہ کے اندر پڑا رہتا ہے، جس دن اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اگر اس کے بعد جان کر کے وہ کرتا ہے تو اس پر ڈبل پکڑ اور ڈبل عقاب ہوگا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہاں اللہ اس وقت معاف کر سکتا ہے جب یہ بندہ گناہ کر رہا ہے لیکن انجانے میں کر رہا ہے۔ ایک آدمی ہے بچپن سے سود کھاتا آ رہا ہے، اسے معلوم نہیں کہ سود کیا چیز ہے، اسے بتایا ہی نہیں گیا کہ سود حرام ہے، بڑھتا گیا، جب سے وہ بالغ ہوتا گیا اس وقت سے اس کی عمر تقریباً 50 سال کی ہو گئی، اسے پتہ تک ہی نہیں کہ یہ سود کھانا حرام ہے۔ لیکن جس دن اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سود کھانا حرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا عبرتناک انجام عطا فرمائیں گے۔ اگر دوسرے دن سے وہ سود کھا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو ان آیتوں کے اندر اس بات کا زور دیا ہے کہ حق بات کانوں میں جب پہنچ جائے تو فوراً عمل کی نیت کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ جتنی دینی بات ہم تک پہنچے گی ہم تمام ان باتوں کو جان کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائیں کہ سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ